اب رمضان کے روزوں کو اللہ نے فرض کیا اور اس کا فلسفہ اللہ نے بتایا کہ میں نے رمضان کے روزے کیوں فرض کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب رمضان کے روزے فرض ہونے کی وجہ انسان کو جو گناہوں کی بیماریوں میں مبتلا ہے اسے تقوی کی صحت کی طرف لانا، کہ اللہ رب العزت نے گناہوں کے مریضوں کو روزے کی دوائی بطور علاج کر دی اور کہا یہ 1 مہینے کا کورس کر لو، اللہ رب العزت تمہیں جو ہے آگے گناہوں کے مرض سے چھٹکارا دلا کر تقوی کی صحت، پرہیزگاری کی صحت یابی عطا فرمائیں گے۔ لیکن دیکھا گیا ہے کہ رمضان کے روزے گزر جاتے ہیں پھر بھی آدمی متقی نہیں بنتا۔ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ ایک نسخہ تجویز کرے اس میں اثر نہ ہو، اثر ہے، غفلت ہماری طرف سے۔ ایک ڈاکٹر اگر کسی مریض کو دوائی دیتا ہے اور کہتا ہے میری یہ دوائی تیر بہدف ہے، جس مریض نے بھی میری اس دوائی کا کورس کیا ہے وہ ضرور صحت یاب ہوا ہے، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کی بیماری بھی ختم ہو جائے گی، بس یہ 1 مہینے کا کورس ہے، اس کو آپ نے کرنا ہے۔ آدمی دوائی لے کے اٹھ رہا ہوتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے لیکن ایک بات غور سے سننا، یہ 1 مہینے کا کورس ہے لیکن اس 1 مہینے میں آپ کو کچھ پرہیز کرنی ہوگی، ٹھنڈی چیزیں نہیں کھانی، کھٹی چیزیں نہیں کھانی، فلاں چیزیں نہیں کھانی، بازار کی چیزیں نہیں کھانی۔ دیکھو بھائی 1 مہینے کا پرہیز تم کرو گے، اس کے بعد اس دوائی کے ذریعے سے صحت یابی کی گارنٹی میں دیتا ہوں، لیکن اگر میرے کورس کے درمیان بد پرہیزی ہوئی تو اس دوائی کی گارنٹی پھر میری نہیں ہے، پھر صحت یابی کی گارنٹی نہیں۔ اب یہ تمہارے اختیار میں ہے کہ تم صحیح ہونا چاہتے ہو یا نہیں، لیکن یہ 1 مہینہ پرہیز کر لو۔ اللہ نے بھی ہمیں گناہوں کا مریض دیکھ کر روزے کی دوائی دی اور کہا یہ 1 مہینے کا روزوں کا کورس کرو، لیکن اس 1 مہینے میں پرہیز کرنا ہوگا، تب یہ دوائی روزوں کی اثر کرے گی۔ اور وہ پرہیز کیا ہے؟ بد نظری نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، گناہ نہیں کرنا۔ یہ گناہوں کا پرہیز 1 مہینے کا تم کر لو، چاند رات کو متقی اللہ تعالیٰ تمہیں بنا دے گا۔ لیکن اگر پرہیز نہ کی تو پھر تقوی کی صحت یابی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اسی لیے ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمت کر کے 1 مہینے گناہ چھوڑ دو، چلو بھائی ساری زندگی کرتے رہتے ہیں، اس مہینے تو ہم نے کرنا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد کی زندگی کو بھی گناہوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے، ہم نے تو چونکہ روزہ رکھا ہے اور اللہ پر نعوذ باللہ احسان کیا ہوتا ہے، اس لیے سحری کرتے ہیں اور سحری کر کے ماشاءاللہ پھر سونا ہے۔ بھائی فجر کون پڑھے یار، ابھی کام پہ بھی جانا ہے، 9 بجے اٹھ کے، او اتنی دیر بعد اذان ہوگی ابھی چھوڑو۔ ہمارا تو یہ حال ہے، افطاری منڈ رہے ہیں اور خوب منڈ رہے ہیں، اور جناب ادھر مغرب کا ٹائم جا رہا ہے، جماعت جاری ہے۔ ابے کیا کریں بھائی، پورے دن روزہ تو رکھا تھا یار، اتنی بھی سختی اب دین میں نہیں ہے، اتنا بھی پیٹو پن دین میں نہیں ہے۔ 10 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، بہت ہے نا، نماز کے بعد کرو، اللہ پر احسان نہیں کر رہے ہو کوئی عبادت کر کے۔